جنوبی لبنان میں جنگ کا منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے اور اب ایک نئی ٹیکنالوجی اسرائیلی فوج کے لیے بڑا چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق حزب اللہ ایسے جدید ڈرون استعمال کر رہا ہے جنہوں نے اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائیوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ ماضی میں اسرائیل کو فضاؤں میں واضح برتری حاصل تھی، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ بعض ڈرون روایتی ویڈیو سگنل کی بجائے فائبر آپٹک کیبل کے ذریعے کنٹرول کیے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں جام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی دفاعی نظام کو ایک نئے قسم کے خطرے کا سامنا ہے۔ صرف یہی نہیں، حزب اللہ نے اب ایسے ڈرون بھی میدان میں اتار دیے ہیں جو رات کے اندھیرے میں تھرمل کیمروں کی مدد سے انسانی جسم یا گاڑیوں کی حرارت کو شناخت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کا اندھیرا بھی فوجیوں کے لیے مکمل تحفظ فراہم نہیں کر رہا۔ حال ہی میں اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے تاریخی بیفورٹ قلعے پر کنٹرول حاصل کیا، لیکن چند ہی دن بعد حزب اللہ نے ایسی ویڈیوز جاری کیں جن میں رات کے وقت اس علاقے کی نگرانی اور ممکنہ اہداف کی نشاندہی دکھائی گئی۔ فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف ڈرونز کی تعداد کا معاملہ نہیں بلکہ ان کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا مسئلہ ہے۔ کم قیمت مگر جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ ڈرون روایتی فوجی طاقت کے لیے نئے سوالات کھڑے کر رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حالیہ مہینوں میں ان حملوں کے نتیجے میں جانی نقصان بھی بڑھا ہے، جس کے بعد اسرائیل میں اس مسئلے پر سنجیدہ غور و فکر جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ڈرونز کا خطرہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے ملک کے بہترین ماہرین کام کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ میں بھی فائبر آپٹک ڈرونز نے روایتی دفاعی نظاموں کو مشکل میں ڈال دیا تھا اور وہاں ان کے خلاف جالوں اور دیگر جسمانی رکاوٹوں کو ایک مؤثر حل کے طور پر آزمایا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حزب اللہ کی یہ نئی حکمت عملی خطے میں طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے، اور کیا اسرائیل اس تیزی سے بدلتی ہوئی ڈرون جنگ کا مؤثر جواب تلاش کر پائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔